دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے اتہاس کے بارے میں۔ اسرائیل دیش کب بنا اور کس کی مدد سے بنا، اور فلسطین میں موجود بیت المقدس اتنا افضل کیوں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے لیے جنگیں کب سے ہو رہی، اور اسرائیل میں رہنے والے یہودی کس قوم سے ہیں۔ دوستو ان تمام باتوں کو جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ Perfect silence was broken by the burst cry. 정복을 통해 발전해왔다. If I've failed you before, I will stand and I will fight for you. یروشلم یعنی کہ جس جگہ بیت المقدس موجود ہے، اس شہر کے لیے جتنا خون بہایا گیا اور جتنے جنگیں کی گئی، اتہاس میں اتنی جنگیں کسی اور چیز کے لیے نہیں کی گئی۔ یروشلم سے تمام انبیاء کی کہانی جڑی ہے، اسی لیے اس شہر کو نبیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے شارٹ کٹ میں جان لیتے ہیں کہ یہودی ہیں کون۔ یہودی یہ کوئی آج سے نہیں بلکہ کئی ہزار سالوں سے ہیں۔ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، جن کو بنی اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی کہ یہودیوں کو اللہ نے سب سے افضل قوم بنایا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک کے پہلے ہی پارے میں ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے پوری دنیا پر افضلیت بخشی تھی۔ اتنے احسانات کے باوجود بھی یہ قوم بنی اسرائیل بدبخت قوم نکلی اور اللہ کے نافرمانیاں پہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ اور بات کریں بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی میں ایسا کیا ہے جس کے لیے اتنی جنگیں ہو رہی ہیں۔ پہلی بات آپ جان لیں کہ یروشلم کے لیے آج سے نہیں بلکہ کئی ہزار سالوں سے جنگیں ہوتی آ رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یروشلم یعنی کہ جس جگہ پہ بیت المقدس موجود ہے، وہ یہودی، عیسائی اور مسلم تینوں ہی دھرموں کے نزدیک بہت پوتر اور خاص جگہ مانا جاتا ہے۔ آخر وہ کیسے، تو آئیے جانتے ہیں۔ بات کریں مسلمانوں کی تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بیت المقدس موجود ہے، جہاں پر حضور نے تمام انبیاء کی امامت فرما کے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ اور بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یعنی کہ پہلے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ شریف کے بعد سب سے افضل اور خاص جگہ مانا جاتا ہے۔ وہیں پر بات کریں عیسائیوں کا تو ان کا ماننا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور ان کو یہیں پر سولی چڑھایا گیا اور واپس اسی جگہ پہ آئیں گے، اور ان کا سب سے خاص کلیسا یہیں پر موجود ہے۔ بات کریں یہودی دھرم کا تو ان کا ماننا ہے کہ اسی شہر میں ان کی وہ خاص دیوار موجود ہے جس کو یہودی دھرم میں سب سے افضل جگہ مانا جاتا ہے، جس کے آگے کھڑے ہو کر یہودی رو رو کے دعا مانگتے ہیں، اور یہ دیوار مسجد اقصی میں موجود ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہودی کون ہے اور کب سے ہیں اور بیت المقدس کیوں اتنا افضل ہے۔ فلسطین کے لیے جنگ کب سے ہو رہی اور کیوں ہو رہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3000 سال پہلے چلنا ہوگا۔ 3000 سال پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، مصر کے رہنے والے یعنی کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کرا کے ان کو فلسطین آباد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی جد و جہد کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کرایا، لیکن ایجپٹ یعنی کہ مصر سے نکلنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ تمہیں فلسطین میں جا کر جنگ کرنا ہے اور اسی کو فتح کر کے وہیں پر اپنا ٹھکانہ بنانا ہے، تمہارا نیا ٹھکانہ وہی ہوگا، یہی اللہ کی مرضی ہے، تو بنی اسرائیل پوری طرح سے مکر گئی اور نافرمانی کرتے ہوئے اتنا تک کہہ ڈالا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا ہی جنگ کرو، ہم نہیں کرنے والے۔ اور اس نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے 40 سال تک انہیں گھر بار نصیب نہ ہوا اور صحرائے سینا کے علاقے میں بھٹکتے رہے۔ یہی 40 سال کا وہ دور تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت کتاب نازل ہوئی، اور اللہ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو پردہ فرمانے سے پہلے انہوں نے اپنا ایک خلیفہ بنایا جس کا نام یوشع بن نون تھا، جن کو یہودی جوشوا کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے لیڈرشپ میں ہی یہودی لوگ فلسطین کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ایک بار پھر سے قوم بنی اسرائیل سے فلسطین کو چھین لیا گیا، اور اگلے 200-300 سالوں تک کافی کوششوں کے بعد بھی یہودی اس علاقے کو حاصل نہ کر پائے۔ اور جب دور آیا حضرت داؤد علیہ السلام کی تو ایک بار پھر سے ان کی طاقتور حکومت قائم ہوئی اور فلسطین کو فتح کر لیا۔ اور داؤد علیہ السلام کے رخصت کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے گدی پر بیٹھے، جن کو یہودی کنگ سلیمان کے نام سے جانتے ہیں۔ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی پہلی بار اس جگہ پر خدا کی عبادت کے لیے ایک خاص بلڈنگ بنوائی تھی کہ جس کو یہودی فرسٹ ٹیمپل کے نام
نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ پوری دنیا پر لگاتار کئی سالوں تک حکومت کی، لیکن ان کے وفات کے بعد یہ سلطنت دو ٹکڑوں میں بڑھ گئی، جس وجہ سے حکومت کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی۔ کمزور ہونے کے باوجود بھی اگلے 300-400 سالوں تک جیسے تیسے فلسطین یہودیوں کے پاس ہی رہا، لیکن ایک وقت آتا ہے جب کچھ ہی دور پر بابل کا ایک حد سے زیادہ طاقتور حکومت جنم لے چکی تھی۔ بابل کا جو بادشاہ تھا جس کا نام بخت نصر تھا، وہ صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ اتنا ہی ظالم بھی تھا۔ ہر جگہ اپنی حکومت پھیلانا چاہتا تھا اور اسی کے ارادے سے فلسطین کی طرف بڑھا اور 505 عیسیٰ پورو میں فلسطین اور فلسطین کے رہنے والوں کا پورا نقشہ ہی بدل دیا، اور اسی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بنایا گیا فرسٹ ٹیمپل کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور ہزاروں کو گرفتار کر لیا۔ 70 سالوں تک یہودی اسی بابل حکومت کے غلام رہے جو عراق میں موجود تھی، لیکن تبھی ایران کے علاقے میں ایک نئی سلطنت کی آغاز ہو چکی تھی، ایک ایسی حکومت جو پوری دنیا پر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی، جن کو اتہاس میں سائرس دی گریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے ہی بابل سلطنت پر حملہ کیا اور بابل کو فتح کر کے سارے غلام یہودیوں کو آزاد کرایا اور فلسطین کے علاقے میں بھیجنے کا انتظام بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو تمام مال و دولت بھی دیا تاکہ ایک بار پھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے فرسٹ ٹیمپل یعنی کہ ہیکل سلیمانی کو بنا سکیں، جو بابل کا بادشاہ بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا۔ ایک بار پھر سے سائرس دی گریٹ کے مدد سے ہیکل سلیمانی کو یہودیوں نے تیار کیا، جس کو سیکنڈ ٹیمپل کا نام دیا۔ اس کے بعد یہودیوں نے اس علاقے پر اگلے 400 سال تک راج کیا، مگر پھر وقت بدل چکا تھا اور اب جنم ہو چکا تھا دنیا کی ایک نئی سپر پاور، جس کو اتہاس میں دی گریٹ رومن امپائر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رومن امپائر نے فلسطین پر حملہ کیا، یہودیوں نے اسے لڑنے کی کوشش کی مگر کچھ نہ کر پائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومن نے یہودیوں کا وہ حال کیا کہ جس کی مثال اتہاس میں نہیں ملتی۔ 6 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا اور 2 لاکھ کو قید کر لیا، اور اسی کے ساتھ وہ ٹیمپل جس کو سائرس دی گریٹ نے بنوایا تھا ایک بار پھر سے اس کو تباہ کر دیا گیا۔ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ یہودی جان بچانے کے لیے گفاؤں تک میں بھی رہنے لگے اور کچھ بھاگ کے الگ الگ علاقوں میں پھیل گئے اور وہیں پر رہنے لگے۔ رومن کی طرف سے یہ حملہ 70 عیسوی میں کیا گیا تھا، اور جب سے لے کر اب تک 2000 سال کا دن گزر گیا، لیکن یہودی ویسا ہیکل سلیمانی بنا نہ پائے۔ لیکن اس ہیکل سلیمانی کا ایک دیوار بچ گئی تھی جسے آج وہ سب سے مقدس جگہ مانتے ہیں۔ یہی وہ دیوار ہے جس کے آگے کھڑے ہو کر یہودی دعا مانگتے ہیں اور رو رو کر افسوس کرتے ہیں کہ ہم ٹیمپل کو بچا نہ پائے۔ رومن امپائر نے یہودیوں سے فلسطین کو چھین کر 550 سال تک اس پہ راج کیا، اور پھر دور بدلا اور دنیا میں جنم ہوا ایک نئی طاقت کا، جس نے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ طاقت کوئی اور نہیں بلکہ ایک ریلیجن، ایک مذہب یعنی کہ اسلام تھا۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی کامیابی کو دیکھ کر رومن امپائر نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حملہ کیا، لیکن اتہاس میں اس کی سب سے بڑی ناکامی ثابت ہوئی۔ رومن امپائر کو بھی یقین ہو گیا کہ اسلام سے جیتنا ہمارے بس کا نہیں۔ تجربہ کار لوگوں نے یروشلم کے گورنر سفونیس کو مشورہ دیا کہ بھلائی اسی میں ہے کہ مسلمانوں سے صلح کر لیا جائے اور یروشلم ان کے حوالے کر دیا جائے۔ گورنر سفونیس نے کہا کہ میں یروشلم کو مسلمانوں کے حوالے ایک ہی شرط پہ کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ عمر مجھ سے خود ملنے آئے۔ اس دور میں یروشلم کا گورنر سفونیس عیسائی ہوا کرتا تھا اور حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور انسان تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت اسلامی خلافت دنیا کی سب سے طاقتور ریاست بن چکی تھی۔ شرط کے مطابق حضرت عمر کے پاس پیغام پہنچایا گیا اور حضرت عمر آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یروشلم آتے ہی گورنر سفونیس نے بڑے ہی ادب و احترام سے حضرت عمر کا استقبال کیا اور یروشلم کو خوشی خوشی آپ کے حوالے کر دیا۔ اس نے پھر سے ایک شرط رکھی کہ یہودیوں کو بیت المقدس نہ آنے دیا جائے، لیکن حضرت عمر نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودیوں کو بھی آنے کی اجازت ہوگی۔ یاد رہے کہ حضرت عمر سے پہلے جتنے بھی حکمرانوں نے یروشلم کو فتح کیا، سب نے تلواروں کے زور سے اور جنگ کر کے فتح کیا، لیکن حضرت عمر ہی پہلے ایسے حکمران تھے جنہوں نے بنا کسی کا خون بہائے اس شہر کو فتح کیا تھا۔ اگلے 350 سال تک یہودی، عیسائی، مسلمان تینوں ہی طرح کے لوگ اسی علاقے میں امن و امان کے ساتھ رہے، لیکن قبضہ اس بار مسلمانوں کا تھا۔ لیکن پھر دور آ گیا تھا 11ویں صدی کا کہ جب یورپ کے الگ الگ علاقوں سے مسلمانوں سے یروشلم کو چھیننے کا ماحول بننا شروع ہو گیا تھا، مطلب کہ ان جنگوں کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی جس کو اتہاس میں صلیبی جنگوں کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسری طرف اس وقت اسلامی حکومت بہت کمزور بھی ہو چکی تھی۔ 1099 میں یورپ کے الگ الگ علاقوں سے اکٹھا ہو کر آنے والے عیسائی فوجوں نے یروشلم پر حملہ کیا، اور حملہ اتنا خطرناک تھا کہ ہر گلی مسلمانوں کے خون سے بھر دیا۔ نہ بچوں
بچوں کا خیال کیا، نہ بوڑھوں کا لحاظ کیا اور نہ ہی عورتوں کو چھوڑا۔ 70,000 مسلمانوں کا قتل کر دیا، اس میں سے کچھ یہودی بھی تھے۔ سارے شہر کو قبرستان بنا دیا اور کئی ہزاروں کو گرفتار بھی کر لیا۔ صلیبیوں نے اس پر لگ بھگ 80 سے 85 سال تک راج کیا۔ اس دوران کئی حکمرانوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر کوئی ناکام رہا۔ لیکن پھر آتے ہیں مسلم اتہاس کے ایک بہت ہی مشہور بادشاہ، جن کو آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کی سلطنت کو سلطنت ایوبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے ہی صلیبی کی بڑی فوج کو بری طرح سے شکست دے کے 1187 میں یروشلم کو ایک بار پھر سے فتح کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے جب یروشلم کو فتح کیا تو وہاں کی جو عوام تھی، رہنے والے تھے، وہ بہت گھبرا گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب مسلمانوں سے عیسائیوں نے فتح کیا تھا تو مسلمانوں کا بہت خون بہایا تھا، بہت مسلمانوں کا قتل کیا تھا، لیکن اس بار مسلمانوں نے عیسائیوں سے فتح کر لیا، تو اس بار عیسائیوں کا خون بہے گا اور ہم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بھی بچے کو نقصان نہ پہنچایا، وہاں کے رہنے والے سارے عیسائیوں کو معاف کر دیا، اور حضرت عمر کی طرح انہوں نے صاف طور پر اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودیوں کو بھی آنے کی اجازت ہے، ہر انسان آ سکتا ہے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد دنیا کی سب سے لمبے سمے تک چلنے والی حکومت دا اوٹومن امپائر کی آئی، جسے آج ہم سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور 600 سال تک اس نے بھی اس شہر پر راج کیا۔ یعنی کہ سلطان صلاح الدین کے گزرنے کے بعد سلطنتیں تو بدلتی رہیں، لیکن 800 سال تک یروشلم تھا مسلمانوں کے ہی قبضے میں۔ پھر جب دور آیا فرسٹ ورلڈ وار کا، جس میں نہ کہ صرف شکست ہوئی بلکہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد اس کے سارے علاقوں کو یورپین طاقتوں نے آپس میں بانٹ لیا، اور اس طرح سے فلسطین کا پورا علاقہ برٹش امپائر کے حصے میں آ گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 1917 میں برٹش امپائر نے پہلے ہی یورپ کے الگ الگ رہنے والے یہودیوں سے ڈیل کر لی تھی کہ اگر ان علاقوں کو جیتا گیا اور فلسطین برٹش امپائر کے انڈر میں آیا تو پھر یہودیوں کو یہاں پر ان کی ایک نئی اسٹیٹ بنانے کا موقع دیا جائے گا، کیونکہ برٹش کو یہودیوں کا سپورٹ چاہیے تھا، اور اس دور میں یہودی چاہے بزنس کا فیلڈ ہو، چاہے سائنس کا فیلڈ ہو یا پھر بیکنگ کا فیلڈ ہو، ہر معاملے میں یہودی یورپ کے سب سے امیر کمیونٹی بن چکے تھے۔ فرسٹ ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد جب فلسطین برٹش امپائر کے انڈر میں آ گیا تو سیکریٹ پلان کے مطابق یہودی الگ الگ علاقوں سے فلسطین میں آنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار میں جب ہٹلر کی طرف سے یورپ کے یہودیوں پر حملہ ہوا تو وہاں سے بھاگ کے فلسطین کے علاقے میں آنے والے یہودیوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ گئی، اور جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو فلسطین کے علاقوں میں آلریڈی بڑی تعداد میں یہودی پہنچ چکے تھے، اور برٹش امپائر جو اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا، اس کی مدد سے یہودی دیش کے لیے اعلان کر دیا گیا، یعنی 1948 میں اسرائیل دیش کی استھاپنا کر دی گئی۔ اور جب سے فلسطین دو حصوں میں بڑھ گیا، ایک فلسطین دوسرا اسرائیل، جسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔